اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چھوٹے سے شہر میں جو بھی ادارہ کھلتا ہے اس کے اندر لوگ جوک در جوک آتے ہیں، بچوں کو داخل کرواتے ہیں کہ بھائی میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دو، میرے بچے کو عالم بنا دو۔ تو یہ وہ قرآن کی محبت ہے جو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں پیوست کر دی ہے۔ ماں باپ کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا اور وہ انگلی پکڑ کر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں جا بیٹا تو قرآن کا حافظ بن جا۔ آج یہ باپ جس کو ناظرہ قرآن نہیں آتا اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر مدرسے میں لا رہا ہے، جا قرآن حفظ کر کے آ جا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، کل جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ بچہ اپنے ناظرہ نہ پڑھنے والے والدین کے انگلی کو پکڑے گا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے گا، اور جہاں حافظ قرآن پہنچے گا وہاں اس کے والدین کو بھی اللہ مقام عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو قرآن پاک کا حافظ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہیں انشاءاللہ، زور سے بنائیں گے انشاءاللہ، کہ یہی ہمارے مرنے کے بعد کام آنے والا ہے۔ وہ اولاد کس کام کی جس کو کے اوپر آپ نے ڈگریوں کا پلندہ لاد دیا اور وہ باہر کے ملک سے ڈگریاں حاصل کر کے آ گیا، لیکن آپ کو جنازہ پڑھانے کی بھی اس کو دعا نہیں آتی، جنازے میں شریک ہے لیکن باپ کو جاتے وقت دعا دے کر بھی وہ رخصت نہیں کر سکا۔ ایسی اولاد آپ کے آخرت کے کام کی نہیں، آخرت کے کام کی اولاد وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کے بعد 3 چیزیں باقی رہتی ہیں صدقہ جاریہ کی صورت میں، او ولد صالح یدعو له، ان میں سے ایک نیک بچہ ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا۔ آپ قبر میں پڑے ہیں اور بچہ مصلی پہ آیا ہے، رمضان یکم رمضان ہوئی اور یکدم ماں باپ کے قبر میں درجات بلند ہونا شروع ہوئے، وہ فرشتوں سے پوچھتے یہ کیا ہوا، ہمارے جنت کے میں درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، آپ نے جس اپنے شہزادے کو حافظ قرآن بنایا تھا اس نے قرآن پاک مصلی پہ آ کے سنانا شروع کیا ہے، اب رمضان کے آخری دن اور قرآن کے والناس کے آخری لفظ تک تمہارے درجات اسی طرح بلند ہوتے رہیں گے اور تمہاری قبر میں اسی طرح ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے رہیں گے۔ امام راضی رحمت اللہ نے لکھا کہ ایک قبرستان، میں نے خواب دیکھا کسی آدمی نے کہ قبرستان ہے اور لوگ وہاں سے نکل کر اپنی قبروں سے کچھ چن رہے ہیں، ایک بڑے میاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک لگا کر، تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہاں سے کچھ مسلمان گزرے ہیں، انہوں نے پڑھ کر کچھ اشارے ثواب بخشا ہے، تو یہ مردے اپنی قبروں سے نکل کر ثواب چن رہے ہیں، کہ آپ کیوں نہیں چنتے؟ کہ میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، وہ روزانہ مجھے ایک قرآن پڑھ کے بخش دیتا ہے، مجھے چھوٹا موٹا ثواب اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے اعمال کا، نیکیوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اگر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا کے جائے گا تو اس کے بعد مرنے کے بعد بھی اس کے قبر میں درجات بلند ہوتے رہیں گے اور اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو معجزات اتارے ان میں سے 2 بے مثال معجزات ہیں، ایک معراج کا اور ایک قرآن کریم کا، کہ جس جیسی کتاب نہ پہلے کسی کو ملی اور آئندہ کسی کو ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے طفیل ہمیں کتاب بے مثال عطا کی ہے، اسی طرح کتاب لا ریب عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بھی بے عیب عطا فرمایا ہے، کتاب لا ریب عطا فرمائی اور نبی بے عیب عطا فرمایا، جس کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ معراج کی رات میں جب آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو وہاں 60,000 نور کے پردے اٹھ گئے، آپ کو آواز آئی ادن منی یا حبیبی، اے میرے حبیب اور قریب ہو جاؤ، تو 70,000 نور کے اور پردے اٹھے، آپ اللہ کے اور قریب ہو گئے۔ پھر حکم آیا ادن منی یا خیر البریہ، اے کائنات میں سب سے بہترین ہستی آپ ذرا اور قریب آ جائیے۔
پھر 70,000 نور کے پردے اٹھے، آپ اللہ کے اور قریب ہو گئے، اور اس کے بعد تحفے تحائف کا تبادلہ شروع ہوا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ قولی بدنی مالی عبادتیں ساری تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے محبوب میری طرف سے آپ پر سلام کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر اپنی گناہگار امت کو بھی یاد رکھا اور ارشاد فرمایا ہمیں بھی اس سلامتی میں شامل کر کے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر آپ نے مردے زندہ کیے، وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْجِبَالِ، اور داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کر دیا، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے کیا رکھا ہے؟ حکم آیا اَوَلَيْسَ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سب سے بڑھیا اور افضل چیز عطا کی ہے، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، جہاں میرا نام آئے گا وہاں آپ کا نام آئے گا، کلمے میں میرا نام تو کلمے میں تیرا نام، نماز اذان میں میرا نام تو اذان میں تیرا نام، تکبیر میں میرا نام تو تکبیر میں تیرا نام، اور نماز میں میرا نام تو نماز میں تیرا نام، اور لو عرش فرش لو قلم کرسی پہ میرا نام تو عرش فرش لو قلم کرسی پہ تیرا نام، نباتات جمادات حیوانات پہ میرا نام تو ان کے آگے تیرا نام، اور عرش پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یوں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر بتایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے نام کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام کے ساتھ بلند کر دیا، خدا نہ خواستہ مسجدوں کے مینار ٹوٹ جائیں اور کوئی اللہ کے رسول کی رسالت اور عظمت بیان کرنے والا نہ رہے، خدا نہ خواستہ سارے نعت خوان خاموش ہو جائیں اور کوئی اللہ کی نبی کی حمد و ثنا سنانے والا دنیا میں نہ رہے، خدا نہ خواستہ سارے شاعر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مدح سرائی سے اپنے قلم روک لیں، اللہ کے حبیب پھر بھی بڑے تھے، آپ کو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت شان عطا کی تھی کہ جس مقام اور شان کو نہ کوئی پہنچا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی پہنچ سکے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں یہ مبارک مہینہ اور مبارک وقت اور مبارک